الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غسل جنابت کے بارے میں بات چل رہی ہے، غسل کے بارے میں کہ غسل جو ہے وہ کس وقت غسل جنابت واجب ہوتا ہے، یہ پچھلے درس میں بیان ہوا۔ تو آج کے درس میں سوال 202 میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ تو غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، ایک غسل ترتیبی ہے اور دوسرا غسل ارتماسی ہے۔ غسل ترتیبی میں احتیاط واجب کی بنا پر پہلے سر کا دھونا ضروری ہوتا ہے اور پھر سر اور گردن کو دھونے کے بعد پھر پورے بدن کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ پہلے سر اور گردن کو علیحدہ سے دھویا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے باقی نیچے والے سارے بدن کو دھویا جائے۔ اور احتیاط مستحب یہ بھی ہے کہ پھر جو باقی نیچے والا بدن ہے اس کے بھی دو حصے کیے جائیں، پہلے دایاں حصہ دھویا جائے اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ یہ احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو احتیاط واجب ہے اس کے مطابق کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، اسی کے مطابق چلنا ضروری ہوگا۔ یا اگر انسان جس طرح کے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ احتیاط واجب میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مجتہد احتیاط واجب لگا رہا ہے تو اس کے مطابق چلنا ہے، تو جیسے وہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہی کرنا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس سے نیچے والے مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، تو عالم جو ہے ان سے نیچے والے جو فعال عالم ہوں گے ان کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی پہلے سر اور گردن ہی دھونی ہے اور پھر باقی کا بدن، تو پھر اسی کے مطابق ہی عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ سارا بدن ہی اکٹھا دھو سکتے ہیں تو اس طرح بھی ہم پھر کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غسل ترتیبی میں بالوں کے نیچے والی جو جلد ہے اس کو دھونا واجب ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کی جو ہے وہ مثلا داڑھی بڑی ہے تو فقط داڑھی کو دھونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ داڑھی کے نیچے والے جو جلد ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سر وغیرہ کے جو بڑے بال ہیں ان میں بھی ان کے نیچے جو جلد ہے جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اگر جلد تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے تو جو مثلا بال ہیں، اگر کسی نے مثلا لمبے بال رکھے ہوئے ہیں یا خاتون ہے تو جلد تک اگر اس کے سر کے جلد تک پانی پہنچ گیا ہے تو یہ جو لمبے بال ہیں جلد سے ہٹ کے ان کو دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو غسل کرتے وقت جو بال ایک تو ہیں کہ جو سر کے ساتھ ہی تابع شمار ہوتے ہیں، جو بالکل قریب قریب جلد کے بال ہیں، جو جڑیں ہیں بالوں کی، ان کو دھونا ہوگا، لیکن جو لمبے ہیں سر سے نیچے گئے ہوئے ہیں تو ان بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ سر کی جلد تک اگر پانی پہنچ گیا تو غسل کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بدن میں ظاہری حصہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا آنکھ کے اندرونی حصے، اسی طرح جو ہے ناک اور کان اور منہ کے جو اندرونی حصہ ہیں ان کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس حصہ کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ ظاہر میں سے ہے تاکہ دھونا واجب ہو یا یہ باطن میں سے ہے یہ حصہ تاکہ دھونا واجب نہ ہو، تو اس حصے کو دھونا واجب ہوگا۔ تو اس حصے میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم دھو لیں گے، تاکہ اگر ظاہر میں ہوا تو ہمارا واجب ورنہ ترک ہو جائے گا اگر نہیں دھوتے تو اس لیے جس حصہ کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ وہ ظاہر میں سے ہے کہ باطن میں سے، تو اس کو دھونا واجب ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں حصہ جو ہے وہ باطن تھا اور اب شک ہو رہا ہے اسے کہ آیا وہ ظاہر میں تبدیل ہوا ہے یا نہیں، تو اس میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر ایسے حصہ کو دھونا واجب ہوگا۔ یہاں تک جو ہے وہ غسل ترتیبی اور اس کے احکام مکمل ہوئے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو غسل کی ہے غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی جو ہے یہ بھی دو طرح سے انجام دیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے اس کا طریقہ غسل دفعی ہے، ارتماسی دفعی۔
دفعی میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی لمحہ میں اپنا سارا بدن پانی میں ڈبوئے اور سارے بدن پر پانی پہنچ جائے. تو یعنی مثلاً اس طرح کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ بھی زمین پر نہ ہوں اور سر بھی پانی سے باہر نہ ہو، اس طرح سے ڈبکی لگائے. تو جب سارے بدن پر پانی پہنچے گا تو پھر اس کا یہ غسل التماسی دفعی ہو جائے گا. اچھا، تو اگر اسی طرح مثلا اس نے ایک تو پاؤں بھی جو ہیں وہ بھی زمین پہ نہ لگے ہوں، سر بھی جو ہے وہ پانی سے باہر نہ ہو، باقی ہاتھ وغیرہ بھی مثلا آپس میں ایسے ملائے نہ ہوا ہوں تاکہ درمیان میں پانی نہ جا سکے، تو سارے ہاتھ بھی کھولے ہوئے ہوں، پورا جسم کا یہ خیال رکھے کہ ایک ہی دفعہ پورے جسم پہ جو ہے وہ پانی پہنچ جائے. اور اس التماسی دفعی میں جو ہے غسل کرنے سے پہلے پورے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو مثلا اگر کچھ حصہ بھی اگر بدن کا جو ہے وہ پانی کے مثلا یہ سارا پانی کے اندر کھڑا ہے، سر جو ہے وہ پانی سے باہر اس نے نکالا ہوا ہے، تو کچھ حصہ بھی اگر پانی سے باہر ہے تو غسل کی نیت سے یا وہ سارے بدن کو پانی میں ڈبو دے گا تو یہ اس کا غسل التماسی دفعی ہو جائے گا. تو دفعی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سارا ایک دفعہ پورا بدن جو ہے وہ پانی سے نکالے اور پھر پانی میں جائے غسل کی نیت سے اور پھر اپنے پورے بدن کو ڈبوئے، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ ادھر ہی پانی میں جب یہ ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہے، تو وہاں پر اگر اس کا مثلا کچھ حصہ بھی باہر نظر آ رہا ہے تو وہی باہر جیسے نظر آ رہا ہے تو اسی وقت یہ نیت کرے گا اور جو حصہ باہر نظر آ رہا ہے اس کو بھی پانی میں ڈبو دے گا اور اس طرح اس کا غسل التماسی دفعی ہو جائے گا. اس کے بعد التماسی کی جو دوسری قسم ہے تدریجی، اس کو بیان کر رہے ہیں. تو تدریجی میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے بدن کو پانی میں تدریجاً جو ہے وہ ڈبویا جائے، تدریجاً یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ڈبویا جائے. اور اس غسل میں ضروری ہوتا ہے کہ بدن کا جو ہے وہ پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے وہ پانی سے باہر ہونا چاہیے. تو پہلے انسان پورا اس کا جسم باہر ہو پانی سے، پھر جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پانی میں اپنے بدن کو ڈبوتا جائے. تو یہ تدریجی ہوتا ہے. دفعی ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پانی میں چلا جائے انسان، تدریجی میں سٹیپ بائی سٹیپ پانی میں بدن کو ڈبویا جاتا ہے. اس کے بعد سوال 203، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو غسل التماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا تو اس کا کیا حکم ہے؟ غسل التماسی مکمل کر لیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ کچھ حصہ تو دھونے سے رہ گیا ہے. تو اگر کسی شخص کو غسل التماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے مثلا ترکول یا روغن وغیرہ کوئی ہے جس کی وجہ سے بدن کے کچھ حصہ پر پانی نہیں پہنچا، یہ غسل کے بعد اسے پتہ چلا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ شخص دوبارہ غسل کرے گا. تو غسل التماسی کے بعد پتہ چل رہا ہے تو اس نے دوبارہ سارا غسل دوبارہ کرنا ہے. 204 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل ترتیبی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصہ پر پانی نہیں پہنچا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ اگر باقی رہ جانے والا حصہ سر اور گردن کے علاوہ بدن کا کوئی بھی حصہ ہے تو اس میں جو ہے مثلا بازو جو ہے وہ رہ گیا ہے، ہاتھ رہ گیا ہے، ٹانگ کی کوئی جگہ، پیر، تو گردن سے جو ہے وہ نیچے کا جو حصہ ہے بدن کا اس کا کوئی حصہ اگر رہ گیا ہے، پانی دھونے سے رہ گیا ہے، تو اس صورت میں تو فقط ہم جو ہے اسی جگہ کو دھو لیں گے. غسل اس نے مکمل کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ میرا تو ہاتھ نہیں دھلا مثلا، تو اب جو ہے یہ اسی ہاتھ کو غسل کی نیت سے دھو لے گا. اور اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر وہ مثلا بدن کے دائیں طرف والا حصہ ہے تو اس حصہ کو جو ہے وہ غسل کی نیت سے دھو لے گا اور پھر بائیں حصہ سارے کو دوبارہ سے دھوئے گا. لیکن یہ ہے بہتر، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. تو اس طرح کرنا بہتر ہوگا کہ اگر دائیں ہاتھ جو ہے وہ رہ گیا تھا دھونے سے، تو اب یہ شخص جو ہے وہ غسل کی نیت سے دائیں ہاتھ کو دھو لے گا اور اس کے بعد پھر بائیں حصہ سارا غسل کی نیت سے اس کے لیے دھونا بہتر ہوگا، لیکن دھونا واجب نہیں ہے. تو لہٰذا گردن سے نیچے کا جو حصہ ہے اس میں سے کوئی اگر بدن کا کوئی حصہ رہ گیا تھا
تو اسی جگہ کو غسل کی نیت سے دھو لینے سے غسل کے صحیح ہونے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سر اور گردن کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے، مثلا کان وغیرہ، مثلا وہ کان رہ گیا، اس کو مثلا کان کو صحیح دھونا جو ہے اس کو بھول گیا ہے، یا کوئی اور حصہ سر اور گردن میں سے کچھ جگہ جو ہے وہ رہ گئی ہے دھونے سے، تو اس میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہوگا کہ یہ جو مقدار اس کی رہ گئی ہے اس کو غسل کی نیت سے دوبارہ دھوئے گا، اور پھر جب یہ جگہ دھو لے گا اس کے بعد پھر جو گردن سے نیچے والا سارا بدن ہے پورے بدن کو پھر اس نے دھونا ہوگا۔ تو یہاں احتیاط واجب کی بنا پر یہ کرنا ضروری ہے کہ پہلے جو حصہ رہ گیا تھا سر اور گردن میں سے اس کو غسل کی نیت سے یہ دھوئے، اور اس کے بعد سارا نیچے والا بدن پورا وہ دوبارہ غسل کی نیت سے یہ دھوئے گا۔ اس کے بعد سوال 205، اس میں کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں جو شاور سے انسان نہاتا ہے تو اس سے شاور سے غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان شاور سے غسل کر رہا ہو اور اس کا سر یا بدن شاور کے پانی کے نیچے ہو اور پانی اس پر جاری ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اگر وہ غسل کی نیت سے دھونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ شاور سے باہر نکلے اور پھر غسل کی نیت سے دوبارہ شاور کے نیچے جائے گا، یا شاور کے پانی کو بند کر دے اور پھر غسل کی نیت سے جو ہے وہ پانی کو کھول دے اور اپنا سر اور گردن اس میں دھو لے، اور اسی طرح جب وہ سر اور گردن دھو لے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ شاور سے باہر نکلے گا، اور یا شاور کے جو ہے وہ پانی کو بند کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چلائے گا یا شاور کے نیچے جائے گا اور باقی کا بدن دھوئے گا۔ تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ پہلے بھی انسان شاور سے نکلے اور سر اور گردن دھوئے، اور اسی طرح پھر جب سر اور گردن دھو لے گا اس کے بعد پھر اپنا بدن جو ہے وہ پانی سے علیحدہ کر لے گا اور پھر جو ہے وہ نیچے والے بدن کو دھونے کی نیت سے دوبارہ پھر پانی کے نیچے جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا غسل باطل ہوگا۔ اس کے بعد ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس مسئلہ سے جاہل تھا، کوئی شخص جو ہے، اور وہ پانی کو بدن سے جدا کیے بغیر غسل کی نیت کرتا رہا تو ضروری ہے کہ وہ اپنے غسل کے صحیح ہونے کے لیے دوسرے فعال عالم مجتہد کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ سستانی صاحب تو احتیاط واجب لگا رہے ہیں، تو اگر ان سے بعد والا جو مجتہد ہے وہ اگر کہہ دے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنے جسم کو جو ہے اپنے بدن کو پانی سے جدا کرے، بلکہ جیسے ہی وہ نہا رہا تھا اسی وقت وہ نیت کر لے اور سر اور گردن دھو سکتا ہے، جدا کرنا ضروری نہیں ہے اپنے بدن کو پانی سے، تو پھر جو ہے یہ بھی جدا نہیں کر رہا تھا جاہل ہونے کی وجہ سے، تو اب جو فعال عالم مجتہد ہیں سستانی صاحب کے بعد والے، تو ان کے مطابق یہ عمل کر لے گا اور اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ تو اگر کسی شخص نے ان کے بعد والے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا تو رجوع کیے بغیر جو ہے وہ سستانی صاحب کے مطابق، کیونکہ غسل بھی اس کا احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، تو جتنے اعمال غسل کے بعد اس نے انجام دیے ہوں گے وہ بھی جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہوں گے اور ان میں اشکال ہوگا۔ اس کے بعد 206 نمبر سوال 206 میں کہہ رہے ہیں کہ کیا غسل میں آخر غسل تک غسل کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ غسل میں ضروری نہیں ہے کہ انسان آخر تک اپنے غسل کی طرف متوجہ رہے، تفصیلاً متوجہ رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص مثلا غسل کی نیت سے مثلا غسل کر لے اور غسل کرنے کی طرف تفصیلاً متوجہ نہ بھی ہو تب بھی اس کا غسل صحیح ہے، بشرطے کہ ایسی حالت میں وہ نہ ہو کہ اگر اس سے مثلا پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تو اسے معلوم جو ہے وہ یہ معلوم بھی نہ ہو کہ مثلا میں غسل کر رہا ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ اسے اتنا متوجہ ہو کہ اگر کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ بتائے کہ میں غسل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا غافل ہو جائے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ آگے سے جواب نہ دے سکے کہ میں کیا کر رہا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا غسل باطل ہوگا اور اسے پھر دوبارہ سے غسل کرنا ہوگا۔ تو تفصیلاً متوجہ رہنا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی طرف تفصیلاً متوجہ رہے کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں، جنابت کا غسل ہے اور واجب ہے اور قرباتاً اللہ ہے
اور یہ سارا دہراتا رہے پورے غسل میں، اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے۔ متوجہ ہو کہ میں غسل کر رہا ہوں، اگر کوئی پوچھے تو اس کو بتا سکے کہ میں غسل کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد 207 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل کرنے کے بعد انسان شک کرے کہ اس نے صحیح غسل کیا ہے یا نہیں تو اس کا اب کیا حکم ہوگا؟ غسل کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ اپنے غسل کو صحیح سمجھے گا۔ غسل مکمل کرنے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ غسل صحیح انجام دیا یا نہیں، تو یہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور اپنے غسل کو صحیح قرار دے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ شک کرے کہ غسل کیا بھی تھا یا نہیں، تو اس شخص کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر صحیح اور صحیح نہ ہونے کے بارے میں شک ہے تو یہ صحیح سمجھے گا غسل مکمل کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے آیا حمام میں نہانے تو گیا ہوں لیکن غسل بھی انجام دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں شک ہو جائے تو اب وہ دوبارہ جائے گا اور غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک ہو کہ نماز سے پہلے میں نے غسل کیا تھا یا نہیں، یہ نہانے گیا اور پھر آ کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے غسل بھی کیا تھا یا ایسے ہی آ گیا تھا، تو اب اس کی یہ نماز صحیح ہے، لیکن بعد والی جو نمازیں اس نے پڑھنی ہیں ان کے لیے اسے دوبارہ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو مثلا ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، تو ظہر کی نماز کے بعد اسے شک ہوا کہ میں نے غسل بھی کیا تھا یا نہیں، تو اب عصر کی نماز کے لیے اسے غسل کرنا ضروری ہوگا، ظہر کی نماز اس کی صحیح شمار ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے نماز کے بعد جو ہے مبطلات وضو میں سے کوئی اس نے انجام دے دیا، اسے سر درد ہو گیا، مثلا سو لیا اس نے یا واش روم استعمال کر لی، واش روم چلا گیا، تو یہ اگر اس نے یعنی مبطلات وضو میں سے کوئی مبتل جو ہے وہ اس سے سر درد ہوا ہے، تو اب ضروری ہے کہ غسل کے ساتھ وہ وضو بھی انجام دے گا۔ اور اس صورت میں اگر نماز کا وقت باقی ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز وہ پڑھ چکا ہے اسے بھی دوبارہ پڑھے گا۔ تو اگر کسی شخص کو نماز ظہر مکمل کرنے کے فوراً بعد شک ہوا کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں، تو اس کی نماز ظہر ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز عصر کے لیے دوبارہ غسل کو انجام دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو جو ہے مثلا ظہر پڑھنے کے 5-10 منٹ بعد شک ہو رہا ہے اور وہ ان 5-10 منٹ سے پہلے وہ مثلا واش روم چلا گیا ہے، مبطلات وضو اس نے انجام دے دیے ہیں، تو مبطلات وضو انجام دینے کے بعد اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے ظہر سے پہلے غسل بھی انجام دیا تھا یا نہیں، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ایک تو یہ غسل بھی انجام دے گا اور غسل کے ساتھ وضو بھی انجام دے گا۔ تو ایک تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، غسل کا انجام دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور وضو کا انجام دینا بھی ساتھ واجب ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ جو ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے اسے بھی دوبارہ انجام دے اگر اس کو یہ وقت میں شک ہو رہا ہے۔ اگر تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے، ظہر اور عصر اس نے دونوں پڑھ لی تھی، اور پھر مثلا شام کے بعد جو ہے وہ اس نے مبطلات وضو بھی انجام دے دیے تھے، اور مغرب کے وقت اسے شک ہوا کہ میں نے ظہر اور عصر سے پہلے غسل بھی کیا تھا یا نہیں، تو اب جو ہے وہ غسل بھی انجام دے گا اور وضو بھی انجام دے گا، لیکن ظہر اور عصر کی جو ہے وہ قضا نہیں کرے گا، اس کی ظہر اور عصر صحیح ہیں۔ لیکن اگر وقت میں اس کو شک ہو جائے، ظہر اور عصر کے وقت میں مغرب سے پہلے شک ہو جائے اور اس نے مبطلات وضو بھی انجام دیے ہوئے ہیں، تو اب اس نے غسل بھی دوبارہ کرنا ہے اور وضو بھی ساتھ اس نے انجام دینا ہے۔ اور احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے ظہر اور عصر کی، انہیں بھی یہ غسل اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ انجام دے گا۔ اس کے بعد سوال 208 ہے۔ 208 میں کہہ رہے ہیں کہ غصبی پانی سے اگر کوئی شخص غسل کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر غسل کا پانی غصبی ہے تو غسل باطل ہوگا، لیکن اگر پانی مباح ہو اور اسے غصبی بجلی یا غصبی گیس یا غصبی لکڑی وغیرہ سے گرم کیا گیا ہے سردی کے مثلا ایام میں، تو اس طرح اگر مثلا اسی طرح اگر کوئی پائپ یا ٹینکی وغیرہ غصبی ہے تو ایسی صورتوں میں اس کا غسل صحیح ہوگا، اگرچہ یہ غصبی چیز میں تصرف کرنے کی وجہ سے، غصبی چیز کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ انسان گناہگار ہوگا۔
غسل اس کا صحیح ہے کیونکہ پانی اس کا اپنا ہے، پانی مباح ہے، پانی غصبی نہیں ہے۔ تو پانی اگر غصبی ہے تو غسل باطل ہوگا۔ پانی مباح ہے، اس کے علاوہ کوئی برتن جو بھی چیزیں مثلا اس نے ساتھ استعمال کرنی ہیں تو وہ اگر غصبی ہیں تو ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کا غسل صحیح ہوگا۔ اس کے بعد 209 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ غسل جنابت کے مستحبات کیا ہیں؟ تو غسل جنابت کے مستحبات میں کہہ رہے ہیں کہ جواب میں کہ فقہا نے چند چیزوں کو غسل جنابت میں مستحب قرار دیا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو رجا کے قصد سے انجام دینا چاہیے۔ رجا کے قصد رجا سے یہ مراد ہوتا ہے کہ انسان اس امید سے میں انجام دے رہا ہوں، یہ فلاں چیز اس امید سے انجام دے رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کا ثواب مجھے ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستحب قرار دیا ہوگا۔ تو یعنی مستحب کی نیت سے انجام نہیں دے گا سستانی صاحب کے جو مقلد ہیں۔ باقی فقہا نے جنہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ فلاں چیز مستحب ہے تو ان کا جو مقلد ہوگا وہ مستحب کی نیت سے انجام دے گا، لیکن چونکہ سستانی صاحب اس کو مستحب ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس امید سے انجام دیں کہ انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مستحب قرار دیا ہوگا، یہ مجھے امید ہے، اس امید سے آپ نے یہ جو مستحبات باقی فقہا نے مستحبات قرار دیے ہیں ان کو اس طرح انجام دینا ہے۔ تو پہلا جو مستحب فقہا نے ذکر کیا ہے وہ غسل سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک جو ہے وہ 3 دفعہ دھونا، یہ فقہا نے کہا ہے مستحب ہے۔ تو اب سستانی صاحب کا مقلد جو ہے وہ قصد رجا امید کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو انجام دے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد 3 دفعہ کلی کرنا بھی فقہا نے کہا ہے مستحب ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی غسل سے پہلے مستحب ہے۔ چوتھا جو مستحب فقہا نے بیان کیا ہے کہ جسم کے جس حصہ تک ہاتھ انسان کا پہنچ سکتا ہے وہاں پر غسل کرتے وقت ساتھ انسان پھیرتا رہے جسم کے اوپر، مثلا ایسے ہاتھ ملتا رہے اور ادھر سے پانی کے آگے بھی بازو کو کیا ہو، تو جس جگہ کو دھو رہا ہے ساتھ ہاتھ بھی ملتا رہے، تاکہ یہ بھی فقہا نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور بالخصوص غسل ترتیبی میں فقہا نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو سستانی صاحب کا مقلد بھی رجا کی نیت سے، امید کی نیت سے اس عمل کو بھی انجام دے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5واں مستحب فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ انگوٹھی ہے یا گھڑی وغیرہ یا خاتون کی چوڑیاں ہیں تو ان کو بھی غسل کے وقت اتارا جائے، کہ جب ان کو اتارے بغیر پانی پہنچ سکتا ہے، چوڑیاں اگر نہ اتارے تو پانی پہنچ جائے گا، اسی طرح انگوٹھی اگر کوئی شخص نہ اتارے تو پانی پہنچ جائے گا انگوٹھی کے نیچے والی جگہ پر، یا گھڑی نہ اتارے تو پانی گھڑی کے نیچے والی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ایسی صورت میں اتارنا مستحب ہے۔ اگر ان کو اتارے بغیر پانی ہی نہیں پہنچتا تو پھر تو اتارنا واجب ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر غسل جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ چھٹا مستحب جو فقہا نے بیان کیا ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب کر لینا یہ مستحب ہے۔ تو اس کے یہ جو ہے 6 مستحبات فقہا نے بیان کیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غسل جنابت کرنے سے پہلے پیشاب نہ کرے تو غسل اس کا صحیح ہوگا، لیکن اگر غسل کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو جائے، ایسی تری خارج ہو جائے کہ جس میں شک ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رطوبت یہ تری منی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پاک تری ہو، تو جب شک ہو جائے تو پھر ایسی تری کو منی شمار کیا جائے گا اور دوبارہ غسل کرنا انسان پر واجب ہوگا۔ تو یہ پیشاب کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی نے غسل جنابت کرنے سے پہلے پیشاب کر لیا تو اس کا غسل بھی صحیح ہے، اور غسل کرنے کے بعد اگر کوئی رطوبت کوئی تری خارج ہو تو اس تری کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تری منی کا حکم رکھتی ہے، بلکہ وہ پاک تری شمار ہوگی۔ تو اعلیٰ تناسل سے جو ہے اگر کوئی تری خارج ہوگی تو وہ تری پاک شمار ہوگی، اس کو منی شمار نہیں کیا جائے گا اور دوبارہ غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے غسل جنابت سے پہلے پیشاب نہیں کیا تو اب اگر اس کو غسل جنابت تو اس کا صحیح ہے، غسل جنابت کرنے کے بعد اگر کوئی ایسی تری خارج ہو جائے کہ جس کے بارے میں اسے شک ہو کہ آیا یہ منی ہے یا کوئی اور پاک تری، تو اس تری کو یہ منی ہی شمار کرے گا اور دوبارہ اس پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ تو واجب ہے وضو کرنا، نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی
مستحب ہے، لہذا غسل جنابت جو ہے وہ نماز وغیرہ کے لیے کافی ہوگا، اور وضو جو ہے وہ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اصلاً وضو جو ہے وہ واجب اور مستحب کی نیت سے انجام ہی انسان نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے واجب اور مستحب کی یا مستحب کی نیت سے وضو کو انجام دیا تو یہ بدعت شمار ہوگی اور اس طرح کرنا حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ احتمال دے کہ غسل کے دوران یا غسل کے بعد مبتلات وضو مثلا جیسے ریح کا خارج ہو جانا ہے، ان میں سے کوئی سرزد ہوا ہو، تو بطور احتیاط میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت کر لے کہ مجھ پر وضو کرنا واجب نہیں ہے یا مستحب نہیں ہے، ویسے احتیاطاً وضو کر رہا ہوں، تو اس میں اب کوئی حرج نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نہ تو اس وضو کو واجب کہہ رہا ہے نہ مستحب کہہ رہا ہے، تو کوئی حکم نہیں بنا رہا جو شریعت کے احکام ہیں، واجب ہونا، مستحب ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، تو اس طرح کا حکم یقینی نہیں بنا رہا، تو پھر اس کے لیے یہ کرنا ایسے صحیح جائز ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بدعت شمار نہیں ہوگی۔ بدعت اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز مستحب نہ ہو اور انسان کہہ دے کہ یہ مستحب ہے، کوئی چیز واجب نہ ہو اور انسان کہہ دے یہ واجب ہے، کوئی چیز حرام نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، اسی طرح کوئی چیز مکروہ نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ یہ چیز مکروہ ہے، تو پھر بدعت شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل کے دوران مبتلات وضو میں سے کوئی چیز سرزد ہو جائے تو غسل باطل نہیں ہوتا، لیکن غسل کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہ اگر بدن کے کسی حصہ پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو تو غسل کو ترتیبی طریقے سے انجام دینے کی صورت میں ضروری ہے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان جو تحریریں ہیں ان کو نہ لگے، اور وضو کرتے وقت بھی آیت قرآنی بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا اگر نام اس نے لکھا ہوا ہے تو اس کو مس کرنے کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس نے جو ہے وہ وہاں پر پانی اس نے اپنا ہاتھ اوپر لگائے بغیر پانی پہنچانا ہوگا، اگر بازو پہ مثلا اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو اس پر یہ ضروری ہوگا کہ ہاتھ لگائے بغیر جو ہے وہ پانی پہنچائے۔ اس کے بعد غسل ماس میت، غسل جنابت مکمل ہو گیا، غسل ماس میت ابھی شروع کر رہے ہیں، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے تو اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ جسم ابھی گرم ہی نہ ہوا ہو، پھر بھی اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ یا میت کا جو جسم ہے ان میں سے کوئی ایک چیز اگر گیلی ہے تو ہاتھ انسان کا نجس ہو جائے گا۔ لیکن غسل مس میت کا واجب ہوتا ہے، غسل مس میت اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب میت کا جو بدن ہے پورے کا پورا جسم وہ جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے، تو میت کا بدن جب ٹھنڈا ہو جائے اور اس کو ابھی غسل نہ دیا جائے غسل میت، تو یہ جو دوران عرصہ ہے درمیان والا ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل اس کو دینے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس عرصہ میں اگر اس دوران اگر کسی شخص نے میت کو ہاتھ لگایا تو اس صورت میں اس پر غسل ماس میت واجب ہو جائے گا، چاہے ہاتھ گیلا ہے یا خشک ہے، دونوں صورت میں غسل ماس میت اس پر واجب ہو جائے گا، اور اگر ہاتھ گیلا بھی ہے تو ساتھ ہاتھ نجس بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر میت کا جو بدن ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی گرم ہے، لیکن اس نے ہاتھ جو ہے وہ گیلا ہاتھ لگا لیا یا میت کا بدن آگے سے گیلا ہے، تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، لیکن غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک اس کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اور اگر ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ بھی خشک ہے، میت کا بدن بھی خشک ہے، اور اس وقت اس نے ہاتھ لگایا تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نجس بھی نہیں ہوگا اور غسل مس میت بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انسان کی میت کے مکمل ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر ماس کیا جائے تو اس صورت میں انسان پر ماس میت جو ہے وہ غسل ماس میت واجب ہوتا ہے، چاہے وہ میت مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، اسی طرح چاہے میت چھوٹے بچے کا ہو یا بڑے شخص کا ہو، اسی طرح جو ہے وہ چاہے وہ بچہ جو ہے وہ سکت شدہ بچہ ہے تو اس کے بدن کو بھی اگر کسی نے ہاتھ لگایا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس پر بھی غسل ماس میت واجب ہو جائے گا۔ لیکن جو بچہ ساکت ہو چکا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے جسم میں روح آ چکی ہو، تو یعنی ایک مرتبہ روح آئی ہے
اور چاہے مردہ حالت میں ہی وہ جو ہے وہ ساقط ہوا ہے بچہ یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے اگر بدن کو ہاتھ لگایا جائے ٹھنڈا ہونے کے بعد تو غسل ماس میت واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کریں کہ اگر کسی میت کو غسل کے بدلے تیمم کرایا گیا ہو تو اس صورت میں اگر اس کو ہاتھ لگایا جائے تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو جسم اس کا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور غسل کسی مجبوری کی وجہ سے اسے نہیں دے سکتے تو غسل کے بدلے ہم نے تیمم اسے دے دیا، کرا دیا، تو اب کسی نے تیمم کے بعد بھی اگر اس کو ہاتھ لگایا تو اس سے بھی غسل ماس میت اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو کافور یا بیری کے پتے نہ ملنے کی وجہ سے اس کے بدلے سادہ پانی سے غسل دیا جائے، 3 غسل دیے جاتے ہیں میت کو، تو ایک کافور کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، ایک بیری کے پانی سے اور ایک صاف پانی سے، سادہ پانی سے۔ تو اگر کافور اور بیری کسی کو نہ ملیں تو تینوں غسل پھر سادہ پانی سے دیتے ہیں، کافور کے بدلے والا بھی سادہ پانی سے دیا جاتا ہے، بیری کے بدلے بھی سادہ پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اور پھر تیسرا وہی سادہ پانی والا غسل۔ تو اسے جب یہ 3 غسل دیے جائیں تو اب اگر کوئی میت کو ہاتھ لگائے ان 3 غسلوں کو مکمل کرنے کے بعد تو اس صورت میں اس پر غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کریں کہ میت یا زندہ کے جو جدا شدہ اعضاء ہوں، مثلا کسی عضو کو ہاتھ لگانے سے کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں، تو اگر میت کا جو مثلا جدا شدہ کوئی عضو ہے یا زندہ شخص کی انگلی کٹ گئی ہے وغیرہ، تو اس کو اگر ہاتھ کسی نے لگایا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اگرچہ مثلا اس عضو میں ہڈی بھی ہے، جیسے انگلی مثلا کٹی ہے تو تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میت کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے کوئی شخص جو ہے وہ مس کر لے یا اکثر اعضاء کو مس کر لے تو اس سے پھر غسل ماس میت واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کریں کہ میت کے پسینے یا خون وغیرہ کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ میت کے ظاہری حصہ کو اگر کوئی شخص مس کرے یا اندرونی حصہ کو مس کرے، دونوں صورتوں میں غسل ماس میت واجب ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 210 ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔